ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوا علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ خصائص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات میں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات کو جمع کر دیا، اور اس کے علاوہ بھی اللہ رب العزت نے آقا کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان گنت خصوصیات عطا فرمائیں جو مخلوق میں اس سے پہلے کسی اور کو عطا نہ کی گئی تھی۔ ان میں سے چند ایک کا ذکر ایمان اور عشق رسول کو حلاوت دینے کے لیے بیان کرتا ہوں تاکہ گمراہی سے بچ کر ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ نبی کریم حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص یاد کرنا، ان کو سننا دونوں جہان میں فلاح کا موجب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائل یہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص نماز تہجد ہے۔ زکوٰۃ لینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حرام ہے، دوسروں پر نہیں۔ مباحات جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز بعد عصر سے خاص ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو اور خوب بھیجو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی تخلیق اول ہے۔ اللہ پاک نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو خلق فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اللہ کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ وجود کائنات ہے۔ اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ پاک نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ اللہ پاک نے جہاں تک اللہ کی ربوبیت ہے وہاں تک آپ کی رسالت ہے۔ اللہ پاک نے تمام مخلوقات کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا، اور اللہ پاک نے کتنی مخلوقات پیدا کی یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ جس کا اللہ رب ہے آپ اس کے نبی ہیں۔ اللہ نے عالم ارواح میں 2 مجالس قائم کی۔ ایک میں اللہ پاک نے تمام روحوں کو جمع کیا اور اپنے رب ہونے کا اعلان کیا، الستو بربکم۔ تو تمام روحوں سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قالوا بلا کہہ کر اس کا جواب دیا۔ دوسری مجلس اللہ پاک نے مجلس خاص کی جس میں تمام نبیوں کو جمع کیا، اور اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کا انٹروڈکشن بیان کیا، اور اس کے بعد تمام نبیوں سے عہد لیا۔ اس عہد کو میثاق نبیین کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ نبینا الصلاۃ والسلام اور تمام مخلوقات حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی پیدا فرمائے گئے۔ حضور ارمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک عرش کے پایا پر اور آسمان اور بہشت، درختوں اور محلات اور جگہ جگہ پر لکھا ہوا ہے۔ جب آدم نے جنت میں آنکھ کھولی تو آپ نے کلمہ طیبہ لکھا پایا۔ تمام سابقہ آسمانی کتب اور صحائف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دی گئی، اور تمام نبی اپنی اپنی امت کو آپ کی بشارت دیتے آئے اور آپ کی آمد کے ڈنکے بجاتے آئے۔ مولود نبی پر، آپ کی پیدائش پر اللہ نے روئے زمین پر سب کو بیٹے عطا کیے۔ آپ کی پیدائش پر، آپ کے ظہور پر بت اوندے منہ گر پڑے۔ جنات نے
بیان کیے، چاروں طرف جھنڈے لہرائے گئے، اللہ کا عرش عظیم سجایا گیا، عرش و فرش پر، اور ہر مخلوق، چرند پرند، حور و غلمان اور فرشتوں نے خوشیاں منائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناف بریدہ، ختنہ شدہ اور غسل شدہ، سرما ڈالا ہوا، پاک و صاف پیدا ہوئے، اور حالت سجدہ میں انگشت شہادت آسمان کی طرف اور دعا فرما رہے ہیں، ربی حبلی امتی۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا بیان ہے کہ خرج منی نور، میں نے دیکھا کہ میرے اندر سے نور نکلا، اور جس کی چمک سے میں نے ملک شام کے محلات دیکھ لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جھولے میں تھے تو آپ چاند کی طرف اشارہ کرتے، تو جدھر آپ کی انگلی جاتی چاند اسی طرف جاتا، یعنی چاند آپ کا کھلونا تھا، جبرائیل آپ کا جھولا جھلاتے تھے۔ اللہ کا پیار قرآن پاک میں آپ کے اعضاء کا ذکر اللہ پاک نے بڑے پیار بھرے انداز میں اوصاف سے صفات اور صفاتی ناموں سے پکارا نا، اور آپ کا ذاتی نام اللہ پاک نے قرآن میں کم سے کم لیا۔ اللہ اور نبی کے ناموں میں 70 نام مشترک ہیں، یعنی ایک جیسے ہیں۔ آسمان پر آپ کا نام احمد، زمین پر آپ کا نام محمد، اور کائنات میں کسی کا نام پہلے نہ رکھا گیا، اللہ پاک نے سب سے پہلے آپ کا نام رکھا۔ اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلاتا پلاتا ہے۔ اللہ نے آپ کو یہ شان بخشی کہ آگے کی طرح آپ پیچھے بھی دیکھتے، رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح دیکھتے۔ جنات نے آپ کی آمد پر اشعار پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لاب دہن شفا ہے۔ لاب دہن شور یعنی کھارے پانی کو میٹھا بنا دیتا، شیرخوار بچوں کے لیے دودھ کا کام دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاب دہن سے زخم ٹھیک ہو جاتے، کٹے بازو، نکلی ہوئی آنکھیں جڑ جاتی۔ حضرت ابوبکر صدیق غار ثور میں جب سانپ نے ڈنگ مارا، آپ کے لاب دہن لگانے سے وہ زخم ٹھیک ہو گیا اور زہر اتر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پتھر پر چلتے تو آپ کے ادب میں پتھر آپ کے قدم مبارک کے لیے نرم ہو جاتا، اور آپ کے قدمائے مبارک کا نشان پتھر پر ثبت ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارکہ اتنی دور تک پہنچتی جہاں تک کسی دوسرے کی نہ پہنچتی۔ جب آپ خطبہ دیا کرتے تو خواتین اپنے گھروں میں اسے سن لیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے پاک صاف پیدا کیا۔ آپ کی بغل اقدس میں پاک و صاف اور خوشبودار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت سامع یعنی سننے کی طاقت سب مخلوقات سے بڑھ کر تھی، یہاں تک کہ آپ آسمان پر ملائکہ کی سرگوشیاں بھی سن لیتی اور آسمان کی آواز کو سن لیتے تھے۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی خوشبو بھی سونگھ لیتے، بلکہ آسمانوں کے دروازے کھلنے کی آپ آواز بھی سن لیتے۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کا درود و سلام خود سنتے ہیں، اور جو امتی بھی فریاد کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی سنتے ہیں۔ نیند میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ سو جاتی ہے لیکن دل پاک بیدار رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی انگڑائی اور جمائی نہیں لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہ تھا کیونکہ آپ سراپائے نور تھے، اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ اب بشری لبادہ اڑ کے آئے، لیکن اللہ پاک نے آپ کو خاص اپنے نور سے پیدا کیا، اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن شریف پر جس میں اطہر پر کبھی مکھی نہ بیٹھی، آپ کے سر مبارک اور کپڑوں میں کبھی جوں نہ پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تو فرشتے بغرض حفاظت آپ کے پیچھے ہوتے۔ اسی واسطے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم میرے آگے اور دائیں بائیں چلو، میری پیٹھ فرشتوں کے واسطے چھوڑ دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون اور تمام فضلات پاک تھے، بلکہ آپ کا بول یعنی پیشاب مبارک بھی باعث شفا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک، پسینہ اقدس کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دراز قد نہ تھے بلکہ درمیانے قد والے
माइल बद राजी थे। जब चलते तो सबसे ऊंचे नजर आते ताकि ज़ाहिरी तौर पर भी कोई आपसे ऊंचा ना लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस गंजे सर पर हाथ अक़दस फेर देते, अपना दस्ते मुबारक फेर देते, उसी वक़्त गंजे के बाल उग आते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके सर पर दस्ते अक़दस फेरते, आपके हाथ वाली जगह पर बाल स्याह रहते, बाकी सारा सर के बाल सफ़ेद हो जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दरख्त को बोते वो उसी साल फल देने लगता, जैसे हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बाग। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत पर कहानों की खबरें मुनक़ता कर दी गई और शहाबुस साक़ब के साथ आसमानों की हिफाजत कर दी गई और शयातीन तमाम आसमानों से रोक दिए गए। हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करीन मुअक्कल हमजाद जिन इस्लाम ले आया और मुसलमान हो गया। शब मिराज में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह पाक ने बुराक माँ ज़ीनो लगाम भेजा, जिसकी आपने सवारी फरमाई। हज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मिराज अपने जिस्म अक़दस के साथ हालत बेदारी में फरमाई और आसमानों से ऊपर ला मकान की सैर की। ला मकान क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जवाब है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जाहो जलाल से भरा हुआ है। अल्लाह की ज़ात अक़दस को सामने रखते हुए इस जगह का नाम ला मकान रखा है, यानी अल्लाह ही जाने, कोई नाम ना दिया। और एक घड़ी के लिए हम ये खुद गौर करें कि अल्लाह के साथ उस वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ला मकाम में मौजूद थे, तो आप खुद क्या थे? किसी ने क्या खूब कहा है कि हकीकत मुहम्मद दी पा कोई नहीं सकदा, बशर अरश तो पार जा कोई नहीं सकदा, अल्लाह दा फड़िया छुड़ावे मुहम्मद और मुहम्मद दा फड़िया छुड़ा कोई नहीं सकदा। मिराज शरीफ की रात आपने बैतुल मुक़द्दस में तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम और फरिश्तों के इमाम बने। बाज़ ग़ज़वात में फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होकर दुश्मनों से लड़े, जैसे जंग बदर। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो किताब अता फरमाई जो तहरीफ और तब्दीली से महफूज है, और यही आपका मोइज़ा है और इसका ज़िम्मा अल्लाह पाक ने अपने ज़िम्मे लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को तबस्सुम फरमाते तो घर रोशन हो जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक की खुशबू से आप जिस रास्ता से गुजरते गलियां महक जाती, रास्ते महक जाते और आपकी खुशबू बड़ी देर तक वहाँ आती रहती। जिस सवारी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होते वो कभी बोलो बराज ना करती, यानी कोई फुजला ना करती, और जब तक आप सवार रहते। नबी अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन के ख़जानों की अल्लाह पाक ने कुंजियाँ अता की। इन ख़जानों में से जो कुछ किसी को मिलता है वो आप ही के दस्ते मुबारक से, आप ही के दर अनवर से मिलता है, क्योंकि आप बारी ताला के खलीफा मुतलक व नाइब कुल हैं। अल्लाह मालिक है, आप कासिम हैं, जो कुछ चाहते हैं बइज़्न इलाही अता फरमाते हैं। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर शय का इल्म दिया, यहाँ तक कि रूह और इन उमूर खमसा का इल्म भी अनायत फरमाया, जो सूरह लुकमान के अखीर में मज़कूर है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहान, इंसो जान, जिन व मलाइक के लिए पैगंबर बनाकर भेजे गए। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात, सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोब का ये हाल था कि दुश्मन ख्वाह एक माह की मुसाफत पर होता, आपका इस पर रोब तारी हो जाता और फतह पाते और वो मगलूब हो जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, आपकी उम्मत के लिए तमाम रूए ज़मीन को सजदागाह बना दिया गया और पाक करने वाली बना दिया गया। जहाँ नमाज का वक़्त आ जाए, अगर वहाँ पानी ना मिले तो आपकी उम्मत के लिए तयम्मम करने की इजाज़त दी गई ताकि नमाज पढ़ ली जाए। साबका उम्मतों के लिए पानी के सिवा किसी और चीज़ की साथ तहारत न थी और नमाज भी मुतय्यन जगह के सिवा और कहीं जगह पढ़ना जायज़ न था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद के 2 टुकड़े कर दिए
اور یہ آپ کا عظیم معجزہ ہے۔ شجر و حجر آپ کو سلام کرتے اور آپ کی رسالت کی گواہی دیتے۔ کھجور کا تنا فراق رسول میں، آپ کے فراق میں روتا اور اس کے رونے کی آواز کئی صحابہ نے سنی۔ آپ کی انگلیوں سے چشمے جاری ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے جب آپ ان کی گود میں آرام فرماتے، عصر کی نماز کا وقت گزر گیا اور آپ کے آنسو جب چہرہ ودھا پر پڑے تو آپ نے پوچھا رونے کی وجہ۔ حضرت علی نے فرمایا عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ آپ نے سورج کو اشارہ کیا اور سورج وہ فوراً واپس آ گیا۔ اللہ پاک نے آپ کی ذات کو سراپا معجزہ بنایا اور جس نے جو طلب کیا میرے آقا نے عطا فرمایا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا، لا نبی بعدی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت تمام انبیاء کی سابقہ شریعتوں کو منسوخ کرتی ہے اور دین حق قیامت تک باقی رہے گا، اور قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے دین اسلام کو پسند فرما لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے القابات سے خطاب فرمایا ہے، بخلاف دیگر انبیاء کے انہیں ان کے نام سے خطاب فرمایا ہے۔ اس پر تمام قرآنی آیات شاہد ہیں، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ خطاب کرنے سے اللہ پاک نے اپنے بندوں کو، اہل ایمان کو منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا ہے، چنانچہ اذان اور خطبے اور تشہد میں اللہ عز و جل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ نماز جو رب کی خاص عبادت ہے، آپ کو سلام کیے اور آپ پر درود پڑے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ ان کی امت کے، آپ کی امت کے تمام اعمال صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں۔ باقی امتیں بھی آپ پر پیش کی گئیں، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام بتایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنا حبیب بنایا۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں کو ان کے مانگنے پر کے بعد عطا فرمایا، اللہ پاک نے وہ سب بلکہ اس سے بہت زیادہ آپ کو بن مانگے عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اطاعت و معصیت، فرائض و احکام، وعدہ و وعید اور انعام و اکرام کا ذکر کرتے ہوتے وقت اپنے پاک نام کے ساتھ یاد فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش تا فرش مشہور ہیں۔ نماز و خطبہ، اذان میں اللہ کے نام مبارک کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک مذکور ہے۔ آپ سے پہلے جس قدر انبیاء گزرے وہ سب آپ کے ثناخواں رہے ہیں اور قیامت کو ثناخواں ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وحی کی تمام قسموں کے ساتھ کلام کیا گیا۔ کچھ نبیوں پر جبرائیل امین چند دفعہ یا کئی دفعہ حاضر ہوئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے، غلام ہونے کی حیثیت سے، عاشق ہونے کی حیثیت سے 24,000 سے زیادہ دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ حضرت جبرائیل امین بہانے کی تلاش میں ہوتے تھے کہ در رسول پر حاضر ہوں اور دیدار رسول کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب وہی ہے، اور یہی حال تمام پیغمبروں کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی نازل ہوئے اور آپ سے ملاقات کی۔ آپ سے پہلے کسی اور نبی پر حضرت اسرافیل علیہ السلام نازل نہیں ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم، اولاد آدم میں سب سے بہترین ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نزدیک اکرم الخلق ہیں، اس لیے دیگر انبیاء و مرسلین اور ملائکہ سے افضل ہیں۔ قبر میں میت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سوال ہوگا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات یعنی ام المومنین سے نکاح حرام کیا گیا ہے، اور امہات المومنین کی عدت نہ تھی، کیونکہ عدت اس کی ہوتی ہے جس کا شوہر مر جائے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو زندہ نبی ہیں۔ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اس نے بے شک آپ ہی کو دیکھا، کیونکہ اللہ پاک نے ابلیس پر یہ حرام کر دیا کہ آپ کی صورت بنا سکے۔ لیکن بعض اوقات
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی غیر شرعی حالت میں دیکھتا ہے تو یہ اس کے اعمال کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے آپ کو درست کرے، کیونکہ میرے نبی کی ذات قدرت کے مظہر کا آئینہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دیدار کرتا ہے اپنے اعمال کے مطابق کرتا ہے۔ جس صورت سے کسی نے بھی آپ کو خواب میں دیکھا، اس نے آپ کو دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم شریف یعنی محمد کسی کا نام رکھنا مبارک ہے، لیکن نام کے ساتھ لگانا زیادہ مناسب ہے۔ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی انگوٹھی پر محمد رسول اللہ کا نقش کرائے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی پر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف پڑھنے کے لیے غسل وضو کرنا اور خوشبو ملنا مستحب ہے، اور یہ بھی مستحب ہے کہ حدیث شریف پڑھنے کے لیے اونچی آواز دھیمی رکھی جائے اور اونچی جگہ پر بیٹھا جائے، بلند جگہ پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف کے محدثین کے چہرے تازہ اور شادمان رہیں گے۔ جس شخص نے بحالت ایمان ایک لمحہ بھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی ظاہری حیات طیبہ میں دیدار کیا، اسے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہو گیا، اور تمام دنیا کے اولیاء اکرام ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، چاہے ذرا پل بھر کی صحبت نصیب ہوئی ہو۔ اور جس نے صحابی کا دیدار کیا اسے تابعی ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور جس نے تابعی کا دیدار کیا اس کو تبع تابعین ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادل ہیں، لہذا شہادت اور روایت میں ان میں سے کسی کی عدالت سے بحث نہ کی جائے۔ نمازی تشہد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خطاب کرتا ہے وہ معراج کے مکالمے ہے، لیکن پڑھنے والے کو یہ سوچ ہونی چاہیے کہ شب معراج کی سوچ نہ ہو بلکہ انشاء کا قصد کرے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حجروں سے باہر آپ کو پکارنا حرام ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند آواز سے کلام کرنا حرام ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں مذکور ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، میرے نبی کو ان کے نام سے نہ پکارو، ان سے آہستہ آواز میں بات کرو، یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کبھی جنون اور کبھی لمبی بے ہوشی طاری نہ ہوئی، اور اللہ پاک نے آپ کو ہر نقص سے پاک پیدا کیا، ہر عیب سے مبرہ ہے۔ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کرے، یعنی کسی وجہ سے سرا یا کنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی نقص نکال لے، اس کا قتل کرنا واجب ہے، مگر اس میں اختلاف ہے۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا قتل کرنا واجب ہے، اگر وہ غیر مسلم ہے، اگر وہ توبہ کر کے اسلام لے آئے تو اس سے درگزر کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے ادب اور گستاخ سے اللہ پاک توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وسائل ظاہری سے قبل مرض میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے اکثر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوتے اور 3 دن تو مسلسل حاضر خدمت ہوتے رہے۔ جب ملک الموت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، خدمت اقدس میں حاضر ہوا، تو آپ سے سب سے پہلے اجازت طلب کی۔ آپ سے پہلے اس نے کسی نبی سے اجازت طلب نہ کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے مسلمانوں نے گروہ الگ الگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ درود و سلام پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس بلکہ تمام نفوس قدسیہ کے جسم اقدس کو مٹی نہیں کھاتی، اور تمام پیغمبروں کا بھی یہی حال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور میراث کچھ نہ چھوڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مرکز شریف میں اسی طرح زندہ ہیں جس طرح اپنی حیات طیبہ میں تھے، اور تمام پیغمبروں کا بھی یہی حال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں صبح اور شام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سب سے پہلے قبر مبارک سے نکلیں گے،
آپ کی تشریف آوری اس حالت میں ہوگی کہ آپ فرشتوں کے جھرمٹ میں براق پر سوار ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور بازو ہلاتے ہوئے 70,000 فرشتے صبح کو ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہیں اور شام کو 70,000 فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور وہ بھی اسی طرح آپ کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب آپ قبر سے نکلیں گے تو فرشتوں کے جھرمٹ میں نکلیں گے اور بہشت کے حلوں کے نہایت نفیس خلط عطا ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر سے قبر انور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر سے اور حضرت عثمان غنی کی قبر تک جتنی جگہ ہے تمام بہشت کے باغات میں سے باغات ہے، کیونکہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ممبر سے میری قبر تک کا جو جگہ ہے وہ جنت البقیع ہے، جنت کے باغوں سے باغ ہے۔ تو صحابہ عرض کی یا رسول اللہ، کیا وہ جنت بعد از مرگ کسی کو نصیب ہوگی؟ آپ نے فرمایا ابو بکر میرے ساتھ ہوگا۔ عمر نے پوچھا، آپ نے فرمایا عمر میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت عثمان غنی بھی تھے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میرے لیے؟ فرمایا تم جنت بقیع میں مدفن ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی خاموش ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا تیر چلاؤ۔ جنت البقیع کی طرف تیر چلایا، جہاں تیر گرا فرمایا عثمان یہ تیرا مرکز ہے اور تیرے مرکز سے میرے ممبر تک ساری جگہ جنت کے باغوں سے باغ ہے، اسی لیے شام کے وقت وہاں قالین بیچ جاتے ہیں اور وہاں پر عبادت کی جاتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن مقام محمود عطا ہوگا، جس سے مراد مقام شفاعت ہے۔ قرآن کے دن اہل موقف طول و خوف کے سبب سے گھبرا جائیں گے اور بغرض شفاعت دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یکے بعد دیگرے جائیں گے۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تمام نبی حاضر ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک شفاعت کا درجہ عطا فرمائے گا اور آپ کی شفاعت اس وقت قبول ہوگی۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا فرمایا۔ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سب پیغمبروں کی امت سے زیادہ ہوگی۔ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں دن لوائے حمد ہوگا اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے جھنڈے تلے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سمیت سب سے پہلے پل صراط سے گزریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے بہشت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور داروغہ بہشت آپ کے استقبال کے لیے اٹھے گا اور آپ سے پہلے وہ کسی کے استقبال کے لیے نہیں اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ عطا ہوگا جو جنت میں اعلیٰ درجہ ہے۔ جنت میں سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب یعنی قرآن پاک کے کوئی کتاب نہ پڑھی جائے گی اور نہ سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس یعنی عربی کے کوئی اور زبان متکلم ہوگی، یعنی اس میں کلام کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جن سے پیار کرتا ہے ہمیں ان کا ادب عطا کرے، ہمیں اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے، ہمیں بامل عاشق رسول بنائے۔ اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے، اچھی بات پہنچائے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ یا الہی بحق محمد رسول، دعا مجھ گناہگار کی کر قبول۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔